لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين حاضرین و سامعین کرام، ذو الحجہ کا مہینہ جو اسلامی قمری سال کا آخری مہینہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کل رات ہم پہ طلوع ہو چکا ہے، اور آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور وہ عشرہ، وہ ابتدائی 10 دن ذو الحجہ کے شروع ہو چکے ہیں کہ جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل اور ان 10 دنوں کی اور راتوں کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں میں چونکہ حج کے افعال بھی سر انجام دیے جاتے ہیں، اسی طرح انہی 10 دنوں میں پوری دنیا کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے جانوروں کی قربانی بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک دن جو 9 ذو الحجہ کا دن ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی اپنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں تسبیح و تحمید، تہلیل اور استغفار کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ان 10 دنوں میں روزے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح ان ابتدائی 10 راتوں کی عبادت کو بھی بڑی اہمیت کے ساتھ بڑا زور دے کے بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 10 دن باقی تمام سال کے دنوں سے، اور یہ 10 راتیں باقی تمام سال کی راتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ چونکہ ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادات سر انجام دی جاتی ہیں، جن کا تعلق بدنی عبادات سے بھی ہے اور مالی عبادات سے بھی ہے، اس لیے یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے۔ حالانکہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے کہ اگلے پہ میری بات کا اثر ہو، میرا موقف ماننے کے لیے وہ مجبور ہو، ہم اور آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ جب اگلا ہم پہ یقین نہیں کرتا تو ہم قسم کھاتے ہیں تاکہ اگلا ہماری بات پہ یقین کر لے۔ اور پھر مسلمان کا شیوہ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کے سامنے
قسم کھا لی جائے تو پھر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے اپنے مخاطب کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات جب ہوگی تو وہ کون ایسا ہوگا جو اللہ کی بات میں شک و شبہ کرے گا یا اللہ پہ اعتراض کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھا کر اپنی بات کو ثابت اور مؤکد کیا۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ وہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے، کسی چیز کی قسم کرتا ہے، تو اس سے مراد اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ میں رب ہو کر، کہ میری بات کا یقین پوری کائنات کو ہے، لیکن اس کے باوجود جس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح کہ اللہ نے کوہ طور کی قسم اٹھائی۔ طور ایک پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا اس پہاڑ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے طور پہاڑ کی قسم اٹھائی۔ وَالطُّورِ، اللہ نے فرمایا مجھے طور پہاڑ کی قسم ہے۔ اسی طرح آسمان اللہ نے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی قسم اٹھائی۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، مجھے آسمان کی قسم ہے، مجھے طارق کی قسم ہے۔ اور طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکنے والا ایک ستارہ ہے۔ اب آسمانوں کی عظمت اور آسمانوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں جتنی چیزوں کی قسم اٹھائی، ان تمام کا مقصد ان چیزوں کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے جو ہے وہ تین اور زیتون کی قسم اٹھائی، اللہ نے زیتون جو ایک پھل ہے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ انجیر ایک پھل ہے، اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے زیتون کی قسم ہے۔ اس پھل جو انجیر اور زیتون ہے، اللہ نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کی قسم اٹھائی۔ آج بھی ہمارے حکماء اطباء وہ انجیر اور زیتون سے کئی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسے مرض ہیں کہ جن میں شفا یابی کے لیے زیتون اور انجیل بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی اہمیت کو ظاہر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور مجھے ذوالحجہ کی ان پہلی 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب فجر کیا ہے؟ والفجر، اس کی کئی تفسیریں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے یا تو مراد ہر دن کی فجر ہے، فجر سے مراد جب رات ختم ہو جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتا ہے، جب صبح کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تقریباً، اس کو فجر کا وقت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی، اس وقت کی اہمیت کو ظاہر کیا، کیونکہ اس وقت میں، فجر کے وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، توبہ استغفار کرنا، درود پڑھنا، اور اس وقت میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا، مناجات کرنا باقی تمام 24 گھنٹوں کے اوقات سے افضل ہے۔ اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بارکیف ایک اس کی تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ والفجر سے مراد جو ذوالحجہ کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اس کی جو پہلی فجر آتی ہے، جو کہ آج صبح گزری ہے، اس ابتدائی ذوالحجہ کے 10 دنوں کی جو پہلی فجر ہے، پہلی تاریخ کی، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اور زیادہ تر ہمارے مفسرین کرام اسی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ قول زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ نے ابتدائی ذوالحجہ کے 10 راتوں کی قسم اٹھائی، تو اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے والفجر سے مراد ذوالحجہ کی پہلی فجر ہے، تو اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی۔ والفجر، اللہ نے فرمایا مجھے ذوالحجہ کی پہلی فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور مجھے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والفجر سے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد، والفجر سے مراد ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 راتوں سے پہلے جو فجر آتی ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔
یعنی والفجر سے مراد یہ ہے ذوالحجہ کے پہلی 10 فجروں کی قسم، پہلے 10 دنوں میں جو فجر طلوع ہوتی ہے اس کی قسم، ولیال عشر، اور مجھے اللہ نے فرمایا مجھے پہلے 10 راتوں کی قسم۔ اس لیے یہ جو ابتدائی ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے والفجر کہہ کر۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 دنوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اے میرے امتیو، تم ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں خوب اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی خوب تحمید بیان کرو، حمد و ثنا جس کو ہم بولتے ہیں۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ جیسے الفاظ ادا کرو، تحمید سے مراد الحمدللہ، حمدن للہ اس جیسے الفاظ ادا کرو جن میں حمد اور اللہ کی تعریف ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان 10 دنوں میں تحلیل خوب زیادہ کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بولنے کو، لا الہ الا اللہ کا ورد ان 10 دنوں میں بہت زیادہ کرو۔ پھر حضور نے فرمایا ان 10 دنوں میں استغفار بہت زیادہ کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے طاقت دی ہو ان 10 دنوں میں سے جو ہے، جس کو اللہ نے روزے کی طاقت دی ہو ان 10 دنوں میں پہلے جو 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھے۔ اور پھر خصوصاً جو 9 ذوالحجہ ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ اس کی بھی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، پورے سال کے روزے، ایک دن کا روزہ، اس ایک ذوالحجہ کے پہلے 9 دن جو ہیں، 10ویں دن تو بڑی عید ہوتی ہے، قربانی کا دن، اس دن تو روزہ رکھنا گناہ ہے، حرام ہے، تو پہلے 9 دن، ان 9 دنوں میں ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اب جو 2 روزے رکھے گا، جو 3 رکھے گا، جو 4 رکھے گا، پھر اس طرح ثواب کو بھی آپ ضرب دیتے جائیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ان ابتدائی جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی عبادت، حضور نے فرمایا جو ایک رات ان 10 راتوں میں سے عبادت کرے گا اس کو لیلۃ القدر جتنا ثواب دیا جائے گا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس لیے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی اہمیت اس لیے، ان 10 راتوں کی اہمیت اس لیے بڑھ کے ہے کہ ان 10 راتوں اور دنوں کے متعلق ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بہت بیان کیے ہیں اور حضور کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا۔ آپ ان 10 دنوں میں خوب عبادت، خوب ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادات وہ جمع ہوتی ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو یہ 10 دن اور 10 راتیں ایک مسلمان کی زندگی میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اور پھر یہ بھی آدمی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کے مواقع اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرماتا ہے۔ ہماری بخشش کے لیے یہ بہانے ہیں، ہماری بخشش کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ نے انسان کی موت تک، شروع دن سے لے کر موت تک اللہ نے ایک انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ جب بھی وہ اللہ کی طرف آئے گا اللہ کی رحمت کے دروازوں کو وہ کھلا پائے گا، یہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جہنم کے دروازے سال کے کئی دنوں میں، کئی مہینوں میں بند ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا نزول اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن رحمت کے دروازے کئی نہیں آیا کہ رحمت کے دروازہ بند ہو گیا۔ رحمت کے دروازے اللہ کے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں پورا سال، لیکن یہ بعض ایام اور بعض راتیں ایسی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ بخشش کی جاتی ہے، جن میں خصوصیت کے ساتھ اضافی ثواب دیا جاتا ہے، جن میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ برکت انسان کی زندگی میں دی جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ جو ذوالحجہ کے یہ 10 دن جو آج سے شروع ہو چکے ہیں بڑی عید تک، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کو خوب عبادت میں جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ ہو سکے رات کو انسان کچھ تھوڑی بہت عبادت کرے، دن کو اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ گزارے۔ اور پھر یاد رکھیے جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، بدنی طاقت جس کو ملی ہو، ان 10 دنوں میں کوئی ایک دن تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ اگر زیادہ رکھ سکتا ہے زیادہ رکھے، اور نہ ہو تو کم از کم عرفے کا روزہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہمارے حساب کے مطابق ہفتے کا دن بنتا ہے، آنے والے ایک تو کل ہفتہ ہے، اگلا ہفتے کا دن جو 9 ذوالحجہ عرفے کا دن ہے، اس میں روزے کی بڑی اہمیت ہے، پورے ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے۔
اس ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جس دن انسان روزہ رکھے، لیکن عرفے کا روزہ وہ بڑی خصوصیت کا حامل ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ ویسے بھی ہماری حالت کچھ اس قسم کی بن چکی ہے، اجتماعی ہماری حالت اس وقت بڑی ابتر ہے، ہمارے ملکی حالات جو کہ براہ راست ہم میں سے ہر ایک شخص پہ اثر انداز ہیں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وہ حاکم ہے، محکوم ہے، رعایا ہے، حاکم ہے، جو کوئی بھی ہے، تو ہمارے ملکی حالات اس وقت ہر بندے پہ اثر انداز ہیں۔ اس لیے ان سے نجات کا ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے، ہمارے پاس، ہم عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ حکمرانوں کی بات ہم نہیں کریں گے، ہم جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کی بات نہیں کریں گے، جو حکمران طبقہ ہے، جو اس قوم کے فیصلے کر رہا ہے اوپر بیٹھ کر، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ اپنی بات اگر ہم کریں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہم اللہ سے امید لگا سکتے ہیں، اللہ سے لو لگا سکتے ہیں، استغفار ہم کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بارشیں برساتا ہے، موسم خوشگوار فرماتا ہے۔ استغفار کی برکت سے انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں اللہ وہ پورا فرماتا ہے۔ استغفار میں بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک پاور اور طاقت رکھی ہے اس استغفار میں، تو اس لیے ہم استغفار کر سکتے ہیں۔ اب اپنے ملک کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے ہم انفرادی اجتماعی طور پہ اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تھوڑوں میں بہت ساری برکت رکھ دے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کو، ان 10 راتوں کو خوب عبادت میں، خوب شوق اور ذوق کے ساتھ منائیے۔ اور پھر قربانی بھی چونکہ کرنی ہے 10 ذوالحجہ کو، عید کے دنوں میں، تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے بھی تیاری ضروری ہے۔ اس کے لیے جو مالک نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے پاس، اس کی ملکیت میں ہے، یا کسی کے پاس تاجر ہے، وہ مال تجارت اس کے پاس ہے، وہ تجارت کرتا ہے، مال خریدتا ہے، بیچتا ہے، اپنی کمپنی ہے، کارخانہ ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ کاروبار، اس کا روپیہ جو خالص اس کا ہے، قرض وغیرہ مائنس کر کے، نقصان کو مائنس کر کے جو خالص اس کا پیسہ کاروبار میں بنتا ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار سے زیادہ ہے، جو تقریباً آج کل کے حساب سے کچھ 80,000 سے اوپر بنتے ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر آج کسی کے پاس 80,000 روپے اپنے ہیں، یا تو خالص کاروبار کے روپے ہیں، کاروبار میں اس کے 80,000 یا اس سے زیادہ روپے لگے ہوئے ہیں، یا اس کے پاس نقد پڑے ہوئے ہیں، اس کا بیلنس 80,000 سے زیادہ ہے، اور وہ اس کے تمام حاجتوں سے، وہ 80,000 روپے نقد جو اس کے پاس ہیں، اس کی حاجات اصلیہ، مراتب ضروریات زندگی سے فارغ پڑے ہوئے ہیں، یہ شخص مرد ہے یا عورت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو قربانی اس پہ واجب ہے۔ اور قربانی کی وجہ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں قربانی کی جگہ یہ پیسے کسی کو دے دوں گا تو وہ صدقہ اور خیرات کا ثواب علیحدہ ہوگا، لیکن قربانی پھر بھی اس کے ذمے پہ رہے گی، وہ گناہ اس کو ضرور ہوگا۔ تو ان قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ اگر آپ یہ پیسے کسی اور اچھی جگہ لگائیں گے تو قربانی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ انسان پھر گناہگار ہوگا۔ تو خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، یاد رکھیے یہ ہر مالک نصاب، عاقل اور بالغ پہ یہ لازمی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں گھروں میں مجموعی طور پہ ایک قربانی کر دی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے، گھر میں اگر 6-7 افراد ہیں جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان سب کی طرف سے بس بڑا کہتا ہے گھر کا سربراہ ابھی میں قربانی کر رہا ہوں، بڑا بیل خرید رہا ہوں 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا، یہ تم سب کی طرف سے ہے، تو ایسی قربانی نہیں ہوگی۔ گھر میں جتنے افراد مالک نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی کی جائے گی۔ چاہے وہ ایک جانور سربراہ خریدتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں 3 افراد مالک نصاب ہیں جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، مالک نصاب ہیں، وہ بے شک بڑا ایک جانور خرید لے، اس میں 3 حصے کر لے، اور سب کو کہہ دے کہ بھئی تم مالک نصاب ہو، ایک حصہ تمہارا، تم بھی مالک نصاب ہو، ایک تمہارا، تم بھی مالک نصاب ہو، ایک تمہارا، ایک میں، 4، ہم 4 بندے مل کے یہ ایک جانور ذبح کریں گے۔ ان کو کہہ دیا جائے، وہ کہیں بھئی ٹھیک ہے، یا اپنے پیسے دیں یا نہ دیں، مالک جو ہے سربراہ گھر کا وہ کہہ دے بھئی یہ تم سب کا اس میں ایک ایک حصہ ہے، وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے، تو سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، اس ایک بڑے جانور میں حصے ڈال دیے جائیں۔ یا اگر وہ کہے سربراہ کہ نہیں یہ بڑا جانور میں نے خریدا ہے، تم نے اپنے حصے کے پیسے مجھے دینے ہیں، تو ان کو دینے پڑیں گے۔ پھر یہ نہیں کہہ سکتے تم تو بھئی ہمارے والد ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے دادا ہو، یا یہ کوئی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی بھئی تم تو میرے خاوند ہو، میری جگہ تم پیسے دو۔ اگر خاوند نہ چاہے تو بیوی کی طرف سے زبردستی نہیں ہو سکتی کہ میری طرف سے بھی تم نے قربانی کرنی ہے، خاوند انکار کر دے
بھئی یہ تمہارا اپنا کام ہے، زیور تمہارے اپنے ہیں، سونا تمہارا اپنا ہے، بینک بیلنس تمہارا اپنا ہے، تو اگر خاوند نہ چاہے تو بیوی زبردستی نہیں کر سکتی، بلکہ اسے اپنی قربانی کا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ بے شک وہ ایک ہی جانور میں خاوند کو پیسے دے کے اپنا حصہ مقرر کر لے، علیحدہ سے کرے، لیکن گھر میں ایک قربانی کرنا تمام کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے جتنے افراد گھر میں مالک نصاب ہیں، چاہے وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ مرد خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، جو مالک نصاب ہوگا انہیں اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی کے متعلق اور جانور کے متعلق کچھ ضروری احکامات پھر بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ